السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو نہیں مل رہی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا 4-5 دن سے گلا بڑا خراب چل رہا ہے، تو کوئی بیان کوئی دعا سب بند تھے اور ویڈیوز بھی 2 دن سے بند تھیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ کے فضل و کرم سے اب تھوڑا آرام ملا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو فطرے کے بارے میں بتایا جائے۔ فطرہ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے، لوگ فطرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کالز آنا شروع ہو گئے، مفتی صاحب اس سال کا فطرہ کتنا بن رہا ہے؟ تو دیکھو، فطرے کا جو چیپٹر ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ فطرہ ہمیں کتنا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور کن لوگوں کی طرف سے دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، کن کو نہیں دینا چاہیے۔ تو 5-10 منٹ میں انشاءاللہ میں پورا یہ فطرے کا جو سبق ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سال تو کم سے کم نہیں بھولو گے اور دوسروں کو بتانے کے لائق بھی ہو جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ فطرہ جو ہوتا ہے نا، یہ کفارہ ہوتا ہے ہمارے روزوں کی کمیوں کا۔ جیسے کہ نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو نفل نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرض نمازوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ ہم لوگ نفلی صدقہ کرتے ہیں، تو نفلی صدقے کے ذریعے کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کے اندر کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو جتنی بھی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ فرض عبادتوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو دور کر دیتی ہے وہ۔ تو ایسے ہی رمضان کے مہینے میں ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور جو عبادت کے کام کرتے ہیں، تو صدقہ فطر جو ہے نا، اس میں ہونے والی کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے، یہ 4 چیزیں آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1 گیہوں سے، نمبر 2 جو سے، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور یا چھوارے۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے اس میں، پنیر۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ 4 چیزیں ہی سمجھیے، پنیر تو ایک ایکسٹرا چیز مان لیجیے آپ۔ تو نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، اور نمبر 4 کھجور یا چھوارے۔ اگر آپ گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 1.25 کلو، بلکہ 2 کلو آپ کر لو، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ کم بڑھتی ہو سکتا ہے، کوئی مولانا صاحب کی زبانی آپ سن سکتے ہیں کہ 2.5 کلو، کسی کی زبانی آپ سن سکتے ہیں 2 کلو، کسی کی زبانی آپ سن سکتے ہیں 1.25 کلو۔ تو یہ جو چھوٹا سا اختلاف ہے یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہوگا یہ اختلاف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے نا، وہ سا چلا کرتا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نصف سا۔ اب یہ نصف سا اس زمانے میں تھا، اب تو کلو گرام آ گئے نا، تو اس نصف سا کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے میں بعض علماء نے احتیاط کا پہلو رکھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب 1.25 کلو۔ بعض نے جو ہے نا بالکل ایگزیکٹ، تو انہوں نے تھوڑا سا نیچے۔ بعض نے افضلیت پر عمل کرتے ہوئے کہ بھائی ایکسٹرا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 2 کلو۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ کے بولنے لگو کہ ارے مفتی صاحب وہ تو اتنا بتا رہے تھے، آپ کا فرق بیٹھ رہا ہے۔ تھوڑا بہت فرق بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گیہوں سے اگر آپ دے رہے ہیں تو 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو کر دو آپ۔ اور اگر آپ کھجور سے یا چھوارے یا کشمش یا جو، تو جو، کشمش یا کھجور سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 3.5 کلو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 سا دو، اور 1 سا کو آج کل کے کلو گرام میں جب کنورٹ کیا علماء نے تو تقریباً 3.5 کلو، تو 3.5 کلو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 4 چیزوں سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، اور نمبر 4 چھوارے یا کھجور۔ گیہوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب 3.5 کلو، یہاں تک کہ پنیر سے بھی اگر آپ دے رہے ہو تو 3.5 کلو۔ تو کیا یہ چیزیں فطرے میں دی جائیں گی یا ان کی قیمت دی جائے گی؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں یہ چیزیں جتنے روپے کی آ رہی ہیں اتنا روپیہ آپ دے دیجئے، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں بھی دے دیں گے تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن بھائی کسی کو کپڑے لانے ہوں گے، کسی کو کھانا لانا ہوگا، کسی کو اپنے گھر میں خوشیاں منانی ہوں گی،
تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کے بجائے آپ پیسہ دے دو تاکہ غریب آدمی اپنے حساب سے اپنی ضرورت پوری کر لے. کلیئر ہے نا؟ اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا جو فطرہ ہے وہ کب دیا جائے گا؟ تو اس کا جو فطرہ دینے کا جو ٹائم ہے بیسٹ وہ ہے عید والا دن. عید والا دن اس لیے ہے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں، وہ بھی عید کی خوشیاں حاصل کر سکیں، غریب لوگ بھی اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، اور عید والے دن ایک خوشیوں کا ماحول ہو، سب کے یہاں کھانے کو ہو، سب کے یہاں پہننے کو ہو، کوئی بھی محتاج فقیر اللہ کا بندہ باقی نہ رہے اپنی خوشیوں سے. اسی لیے فطرے کا ہے کہ بھائی فطرہ ادا کرو. تو عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں فطرہ اپنا ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بہتر ہے کہ آپ 1-2 دن پہلے ادا کر دو تو اور اچھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس کی طرف سے دیا جائے گا فطرہ اور کون دے گا؟ تو دیکھیے، جس طرح سے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، مالداروں پر، اسی طرح سے جو صدقہ فطر ہے وہ بھی مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے واجب رکھا ہے. تو صدقہ فطر واجب ہے کن لوگوں پر؟ جو لوگ صاحب نصاب ہوں. اور اگر آپ صاحب نصاب عید والے دن ہو گئے، یعنی آپ پورا رمضان تو نہیں تھے صاحب نصاب لیکن عید والے دن آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو عید والے دن بھی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کا آ رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے علاقے میں، اتنا روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہیں صاحب نصاب اور آپ کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ فطرہ کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ فطرہ اپنی طرف سے اور آپ کی اپنی پوری فیملی کی طرف سے آپ دیجئے. فیملی میں کس کس کو انکلوڈ کیا جائے گا؟ تو آپ خود اور آپ کے انڈر میں جو آپ کی نابالغ اولاد ہے. جیسے مان لیجیے آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ ہو گئے، آپ کی بیوی ہو گئی. اب بیوی کا فطرہ کون دے گا؟ شوہر ہی تو دے گا. یا بیوی مالدار ہے تو اور شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بیوی دے دے گی، بیوی خود دے دے، بچوں کی طرف سے بھی دے دے. لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنا فطرہ دے اگر شوہر مالدار ہے، کیونکہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہے. تو شوہر اپنی طرف سے دے آدمی، اور اپنی ان نابالغ اولاد کی طرف سے دے جو آپ کی ذمہ داری میں. ٹھیک ہے؟ مان لیجیے آپ کے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، اور یہ چاروں بچے آپ کے نابالغ ہیں، ابھی 15 سال سے کم کی عمر کے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، 4 بچوں کی طرف سے فطرہ ادا کریں گے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اچھا، جو بالغ اولاد ہے کیا ان کا بھی فطرہ آپ کو دینا پڑے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو بالغ اولاد آپ کی ذمہ داری میں ہیں، یعنی ابھی وہ اپنا کھا کما نہیں رہے بلکہ آپ کی ذمہ داری میں ہی ہیں، جیسے آپ کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن ہے آپ کی ذمہ داری میں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے بھی فطرہ دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ گئے نا کس کو دینا ہے؟ اچھا، کن لوگوں کو ہم فطرہ دیں گے؟ غریب لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ فطرے کا مقصد یہ ہے کہ عید والے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے، عید والے دن کوئی بھی نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہننے سے محروم نہ رہے، عید والے دن خوشیوں سے کوئی محروم نہ رہے. تو کیا غریبوں کو آپ کو دینا ہے؟ غریبوں میں بھی اپنے رشتہ داروں سے شروعات کریں. یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار میں تو کوئی محتاج نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار میں تو کوئی غریب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا کوئی غریب آدمی صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ غریب آدمی بھی دے سکتا ہے. مان لیجیے کوئی غریب آدمی اور وہ فطرہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، نو پرابلم. بھائی وہ کس کو دے گا؟ اپنے سے غریب آدمی کو دے دے. جس طرح سے قربانی اگر کوئی غریب آدمی کرے تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، وہ نفلی قربانی کہلائے گی. تو اگر کوئی غریب آدمی بھی فطرہ ادا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے نفلی خیرات اور صدقہ بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ البتہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں. اچھا، عید والے دن اگر صدقہ فطر آپ نہیں ادا کر پائے تو بھائی عید کی نماز کے بعد ادا کر دو، عید والے دن پورے دن ادا کر دو، لیکن کوشش کرو کہ صدقہ فطر آپ ادا کر دو. ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اچھا، اب ایک آخری بات ہے جو رہ گئی، وہ یہ کہ ان 4 چیزوں میں سے ہم کس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں؟ ہے نا بھائی، گیہوں سے ادا کریں یا جو سے، کشمش سے، کھجور سے، کس سے ادا کریں؟ تو دیکھیے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں. مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نواز کے رکھا ہوا ہے
تو ہم مہنگی سے مہنگی چیز کے ذریعے فطر ادا کریں۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی اس لیے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہے تو وہ صاحب نصاب، لیکن اس کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہے، اور کسی کو اللہ نے اتنا دے کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لاکھوں روپے کا تو اس کے جوتے ہیں، ہزاروں روپے کو اس کے کھانے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے نواز کے رکھا ہوا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کر کے فطر ادا کریں۔ مان لیجیے اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہوا ہے، تو آپ مہنگی سے مہنگی چیز، جیسے مثال کے طور پہ بہترین والی کھجوریں 1,500-2 ہزار روپے کی بیٹھیں گی 3.5 کلو، تو آپ بہترین والی کھجور سے فطر ادا کریں۔ اور مان لیجیے آپ ہیں تو صاحب نصاب، لیکن آپ کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہے اور گھر میں ہیں 6-7 لوگ جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں، ٹوٹل ملا کے 7-8 لوگ ہو رہے ہیں، تو آپ فطرہ جو سے بھی دے سکتے ہیں، گیہوں سے بھی دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہترین چیز اور مہنگی چیز کے ذریعے فطرہ دیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں آپ مان لیجئے کشمش سے فطرہ ادا کر رہے ہیں تو کشمش کی بھی کوالٹی ہوتی ہیں، فرسٹ کوالٹی، سیکنڈ کوالٹی، تھرڈ کوالٹی، اور آپ اگر غور کریں تو کھجور ہیں تو اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہیں، تو مہنگی چیز اور کوالٹی میں بھی عمدہ۔ تو اللہ نے اگر آپ کو نواز کے رکھا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو مہنگی چیز اور کوالٹی میں بھی نمبر 1 اس قیمت سے آپ فطرہ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو مجھے لاسٹ میں سمجھانی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فطرے کے جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، کوئی ڈاؤٹ آپ لوگوں کا باقی نہیں رہا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے، سنڈے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی سوالات کو لیا جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔